السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ النبی الامی، جو ان پڑھ نبی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کلمات پر۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اسے پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت چند صفات کے حامل لوگوں کے لیے خاص ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت میں اسی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، یعنی باقی تمام رسول مخصوص علاقوں یا مخصوص قبیلوں کی طرف آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی آپ کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سب کو ایک ہی دعوت ہے کہ اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو اس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جو ارض و سماوات کا مالک ہے اور جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفات ہیں جن میں مشرک بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اپنی یہ 4 صفات بیان کی ہیں کہ وہ ارض و سماوات کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کا حقدار نہیں، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دینے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی الامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کئی جگہوں پر نبی الامی کا لفظ استعمال فرمایا، ان پڑھ نبی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص کی صفات ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ بعض صفات ایسی ہیں جو ایک میں پائی جائیں تو صفت ہے اور دوسرے میں پائی جائے تو وہ نقص ہے۔ جس طرح صاحب اولاد ہونا بندے کی، انسان کی صفت ہے، اگر کوئی مرد عورت بے اولاد ہے تو اس کے ناقص ہونے کی علامت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے اولاد ہونا اس کی صفت ہے۔ اسی طرح انسان کا نیند نہ آنا ایک بیماری کی علامت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نیند نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہے کہ آپ ان پڑھ تھے، یعنی انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاذ نہیں تھا، آپ نے کسی سے کوئی علم نہیں سیکھا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر برتری حاصل نہیں تھی۔ دوسری اس میں یہ صفت ہے کہ ایک ایسا نبی جو کچھ بھی علم نہ رکھتا ہو لیکن وہ ایسی ایسی علم کی باتیں بتائے کہ صاحب علم دنگ رہ جائیں اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو یہ اس کے من اللہ ہونے اور اپنی نبوت میں کامل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ نبی علیہ السلام نبی الامی ہیں، ان پڑھ نبی ہیں، کہ کسی انسان سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا بلکہ آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود یا اپنے فرشتے کے ذریعے آپ کو سب کچھ سکھایا۔
ایک بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے، الذی یؤمن باللہ و کلماتی، کہ وہ نبی تو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے خود ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود عمل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو انسانوں میں سے ہی چنا، یعنی انسانوں کو ہی نبی بنایا، کیونکہ ان کی ضروریات عام انسانوں کی ضروریات کی طرح ہی ہوں گی۔ جس طرح ایک عام انسان کھاتا پیتا ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، تھک جاتا ہے، آرام کرنے کا محتاج ہے، اولاد کا خواہش مند ہے، بیوی کا یعنی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا اگر عورت ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تمام ضروریات انبیاء علیہم السلام کے اندر بھی موجود تھیں، اور پھر انہوں نے اپنی ان تمام خواہشات اور ضروریات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر دکھایا کہ دیکھو کہ ایک نبی اگر اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے تو ایک عام شخص بھی کر سکتا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، فرمایا کہ اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی ہدایت پانے کی واحد ایک ہی راہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرو، اور نبی علیہ السلام کی سنت یہ قرآن کا رستہ دکھاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر قوم موسیٰ کی بات کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ یعنی ان میں سے بھی سارے لوگ برے نہیں تھے، صاحب حق بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے یا برے لوگ تھے، سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور کاٹ دیا ہم نے ان کے 12 قبیلوں کو مختلف جماعتوں میں۔ یعنی یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کے 12 قبیلے ہی چلے آ رہے تھے، تو آگے ان کے مختلف گروہ ہو گئے، یعنی آپس میں یہ پھٹ گئے اور کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کہ آپ پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو ماریں، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس میں سے نکل آئے 12 چشمے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فَانْفَجَرَتْ ذکر کیا ہے، یہاں فَانبَجَسَتْ، بجست کا معنی ہوتا ہے انبجسا، کسی تنگ چیز سے دوسری چیز کا نکلنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب پانی شروع میں نکلا تو ظاہر ہے اس کا نکاس چھوٹا تھا، اس لیے یہاں فَانبَجَسَتْ کا لفظ استعمال ہوا، اور جب وہ پھیل کر چشمہ بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَانْفَجَرَتْ کا لفظ ذکر فرمایا۔ بہرحال 12 قبیلوں کے لیے اس صحرائے سینا میں 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ کو، یعنی ہر چشمہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر سایہ کر دیا بادلوں کا، اور ہم نے ان پر نازل کیا من اور سلویٰ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا مختصراً ذکر کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من اور سلویٰ دیا، پینے کے لیے پانی دیا، اور چھت کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور یہ کوئی 1 2 دن 4 دن کا مسئلہ نہیں تھا، کم و بیش 40 سال تک
ان کے لیے یہ انتظام یہاں کیا گیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اس میدان میں رہے۔ اور ان کو یہاں ٹھہرانے کا مقصد ایک تو نافرمانی کی سزا تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ لوگ جب بت پرست قوم سے نکل کر ایک صحرا کے اندر ٹھہریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کریں گے، اور ان کے اندر سے، ان کے رگ و ریشہ سے بت پرستی کی محبت نکل جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا یہاں ٹھہرائے رکھا۔ پھر ان کی جو نئی نسل پل کر جوان ہوئی اور انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ملک میں جا کر اس کو فتح کرنے کا موقع دیا۔ یہ سیدنا طالوت علیہ السلام کا ذکر یہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم رہو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم اس سے کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو کہ ہم بخشش چاہتے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کو حِطَّةٌ گرا دو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم بخش دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم بہت زیادہ اجر دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ اپنی بستی کے قابضین سے لڑو، اور جنگ بدر کی طرح فتح دینا میرا کام ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد سیدنا طالوت علیہ السلام کے ساتھ جا کر انہوں نے جب وہاں جہاد کیا اور فتح پائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور اس سے بخشش مانگتے ہوئے عاجز اور منکسر ہو کر داخل ہونا۔ لیکن یہ لوگ تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، اور جو وہاں کے لوگ تھے ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے اور مال غنیمت کے اندر غلو اور خیانت کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مکہ کی فتح نصیب فرمائی تو آپ کو بھی یہی حکم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے سجدہ شکر اور نوافل ادا کیے، اور آپ نے اپنے دشمنوں سے انتقام کی بجائے ان کو بخش دیا، اور آپ کے اندر اس قدر عاجزی اور انکساری بھر گئی کہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر اپنی زندگی کے آخری وقت تک نبی علیہ السلام کی عبادت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ یہی حکم ان لوگوں کو دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل دیا ظلم کرنے والے لوگوں نے ان میں سے بات کو، قولاً بات کو، اس بات کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بس ہم نے بھیج دیا ان پر سخت قسم کا عذاب آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح فخر اور تکبر کرتے ہوئے اپنے علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں تورات کو نافذ کرنے کی بجائے انہوں نے 12 حکومتیں بنائیں اور شرک اور بدعت اور بہت سی برائیوں کی طرف یہ مائل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بکثرت مر گئے، اور بعض کے نزدیک کسی دوسرے عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا بما کانوا یظلمون، اس کی وجہ یہ خود ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ وما ظلمونا، کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہگار شخص اللہ پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کا حق نہیں مارتا، بلکہ اپنا ہی حق مارتا ہے۔ ایک بے نماز جب بے نمازی اختیار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں۔ اسی طرح ہر جرم کا نقصان مجرم کے اپنے ہی لیے ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا۔
آگے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر کرتے ہیں اور ایک نئے انداز میں فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے پر تھی، اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے بارے میں، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کے پاس آتی تھیں ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن، یوم سبتہم یعنی جب وہ ہفتہ منا رہے ہوتے تھے اس دن آتی تھیں، شرعن ظاہر یا سر نکال کے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے اس دن نہیں آتی تھیں، کذالک اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے جس کے وہ نافرمانی کرتے تھے، فسق کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس بستی کی خبر سناؤ، بلکہ فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھو، کہ یعنی جب آپ پوچھیں گے تو ان لوگوں کے اندر تجسس ہوگا اور یہ اس بات کو غور سے سنیں گے۔ یہ کون سی بستی تھی؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلات نامی بستی تھی، جو بحر کلزم کے ساحل پر مدین اور کوہتور کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر بحر کلزم کے اندر خلیج عقبہ میں ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں آج کل اردن کی بندرگاہ عقبہ پائی جاتی ہے، اور اس کے قریب ہی خلیج عقبہ بھی ہے۔ یہودیوں نے یہاں جو نئی بندرگاہ بنائی ہے اس کا نام بھی انہوں نے ایلات ہی رکھا ہے، لیکن یہ یعنی تاریخی بات نہیں ہے، ایک عام بات ہے، صحیح اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بستی کا نام ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی کے نام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ بات دیکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کی تعظیم کریں۔ پہلے ان کے اوپر جمعے کی عبادت کا ان سے عہد لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جمعے کی بجائے ہفتے کی تعظیم کریں گے، ہفتے کی عبادت کریں گے۔ ان کو یہ حکم تھا کہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت میں رہیں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں۔ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا، ایسا گروہ تھا جو دریا کے کنارے رہنے والے تھے اور ان کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم سبت کی تعظیم کا حکم دیا تو انہوں نے حیلہ سازی کی کہ انہوں نے دریا کے کناروں پر ایسے حوض بنا لیے، یا یہ دریا میں اس طریقے سے جال پھینک دیتے تھے کہ اس میں مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں انسان کا خیال تو اسی کام کی طرف اٹکا رہتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، عبادت کی طرف تو خیال نہیں ہو سکتا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ حیلہ سازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ قوم ایسی تھی کہ اس ہفتے کے بارے میں ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ مچھلی پکڑنے والا تھا، ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو منع کرتا تھا اور پکڑتا نہیں تھا، ایک گروہ وہ تھا جو منع بھی نہیں کرتا تھا اور پکڑتا بھی نہیں تھا، بلکہ منع کرنے والوں کو وہ کہتے تھے کہ تم ان سے دشمنی کیوں لے رہے ہو، کہ یہ لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تم خاموش رہو، نہیں پکڑتے تو تم خاموش رہو، اگر یہ پکڑتے ہیں تو خود ہی ان کو اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے ان کو روک دیا۔ تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تو مفسرین کے نزدیک 2 مرتبہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ پہلا عذاب تنبیہاً تھا جو پکڑنے والے اور نہ روکنے والے دونوں پر آیا، لیکن دوسرا عذاب جو بہت سخت تھا اور جس میں ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، وہ ان لوگوں پر آیا جنہوں نے مچھلیوں کے پکڑنے کا ارتکاب کیا تھا۔ بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے ان سے خاموشی اختیار کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وضاحت نہیں کی
تو ہم بھی وضاحت نہیں کریں گے۔ بہرحال مختلف آراء ہیں ان کے بارے میں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسی قوم کو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب کرنے والا ہے، عذابا شدیدا، سخت قسم کا عذاب، قالوا معذرۃ الی ربکم، تو روکنے والوں نے کہا کہ ہم عذر پیش کرنا چاہتے ہیں تمہارے رب کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ بھی بچ جائیں، یعنی یہ رک جائیں اپنے گناہ سے اور عذاب سے بچ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب وہ بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برے کاموں سے منع کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ فسق اور نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل قسم کے۔ یعنی ان دو آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کی گئی نصیحت کو بھول گئے تو ہم نے ظلم کرنے والے لوگوں کو برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی یہ ایک ہلکا عذاب تھا جو ان لوگوں کے اوپر آیا، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں گروہ، پکڑنے والے اور نہ روکنے والے، دونوں اس میں شامل تھے۔ لیکن پھر سمجھانے والوں کے کہنے پر جب یہ لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ یہاں بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ ان کے اندر بندروں جیسی عادات پیدا ہو گئیں یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے اس کو اسی طرح سے ہی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئیں، ان کی زبانیں بند تھیں اور یہ توبہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو ان کے برے فعل کی سزا دی گئی ہے، اور پھر 3 دن تک زندہ رہ کر یہ لوگ مر کھپ گئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا اور یہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ایک شخص اگر خود گناہ نہیں کرتا لیکن کسی دوسرے کو بھی نہیں روکتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ خود بھی گناہ سے رکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم برائی سے روکتے رہو گے اور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اس وقت تک تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ جب ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب تم سب پر ایک ہی طرح سے آ جائے گا اور اس میں سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور پھر اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں، اگر ہم خود پردہ کرتے ہیں، خود ہم نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو بھی نیکی کا حکم دیں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔